بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ختم نبوت کورس سبق نمبر 4 عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ ختم نبوت از روی اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم و اجماع امت۔ عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امت محمدیہ کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح کسی بھی مسئلے پر قرآن اور حدیث بطور دلیل ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع یا امت کا اجماع بھی کسی مسئلے پر دلیل ہے۔ آئیے پہلے اجماع کی حقیقت اور اہمیت دیکھتے ہیں اور پھر عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع اور امت کا اجماع دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اجماع کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے شمار انعامات دیے ہیں، ان میں سے ایک انعام اجماع امت بھی ہے۔ اجماع کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے حکم پر امت کے علماء مجتہدین اتفاق کر لیں تو اس مسئلے پر عمل کرنا بھی اسی طرح واجب ہو جاتا ہے جس طرح قرآن و حدیث پر عمل کرنا واجب ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی امت میں موجود نہیں تھی جس کے حکم کو غلطی سے پاک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء مجتہدین کے اجتہاد کو یہ درجہ دیا کہ ساری امت کے علماء مجتہدین کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے پر متفق ہو جائیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسی ہی ہے جیسے اس امت کے علماء مجتہدین نے سمجھا ہے۔ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، لہذا جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ اصول کی کتابوں میں اجماع امت کے حجت شرعیہ ہونے اور اس کے لوازمات اور شرائط کے بارے میں مفصل بحثیں موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی حجتوں میں قرآن اور حدیث کے بعد تیسرے نمبر پر اجماع کو رکھا گیا ہے، اور جس مسئلے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو جائے تو وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح کسی مسئلے پر قرآن کی آیات قطعی اور یقینی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اجماع صحابہ حجت قطعیہ ہے، بلکہ اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ وہ تمام شرعی حجتوں میں سب سے زیادہ موقت اور سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یہ موقع اس بحث کا نہیں کیونکہ ایسے مواقع یعنی اصول کی کتابوں میں یہ بات اہل علم کے اتفاق سے ثابت ہو چکی ہے، اور اس میں تمام فقہاء اور تمام مسلمانوں میں جو واقعی مسلمان ہے کسی کا اختلاف نہیں۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع۔ اسلامی تاریخ میں یہ بات حد تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک بڑی جماعت نے اس کے دعویٰ نبوت کو تسلیم بھی کر لیا۔ ایک دفعہ مسلمہ کذاب کا ایلچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسلمہ کذاب کے دعویٰ کے بارے میں پوچھا تو ایلچی نے کہا، میں مسلمہ کذاب کو اس کے تمام دعووں میں سچا سمجھتا ہوں۔ تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ کچھ عرصے بعد ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس مسلمہ کذاب کے ایلچی کو ایک مسجد میں دیکھا تو اس کو قتل کروا دیا۔ حدیث کے الفاظ کے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو نعیم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ نے مسلمہ کا خط پڑھا اس کے دونوں ایلچیوں سے کہتے سنا، تم دونوں مسلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور دونوں نے کہا، ہم وہی کہتے ہیں جو مسلمہ نے کہا، یعنی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ نہ ہوتا کہ سفیر قتل نہ کیے جائیں تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔ مسلمہ کذاب کے ایلچی کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قتل کروایا۔ یہ واقعہ درج ذیل روایت میں ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا،
میرے اور کسی عرب کے بیچ کوئی عداوت و دشمنی نہیں۔ میں قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک مسجد سے گزرا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسلمہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بلا بھیجا، وہ ان کے پاس لائے گئے تو انہوں نے ابن نواحہ کے علاوہ سب سے توبہ کرنے کو کہا، اور ابن نواحہ سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا، آج تو ایلچی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے قرظہ بن کعب کو حکم دیا تو انہوں نے بازار میں اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جو شخص ابن نواحہ کو دیکھنا چاہے وہ بازار میں جا کر دیکھ لے، وہ مرا پڑا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، جن میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بھی تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا، لیکن جہاد کرنے سے پہلے اس پر بحث و مباحثہ بھی ہوا کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا جائے یا جہاد نہ کیا جائے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متفق ہو گئے تو پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا، لیکن جب مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کا حکم دیا تو کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کلمہ گو ہے، اس کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو کفار سمجھ کر کفار کی طرح ان سے جہاد کیا، اور مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی وجہ صرف اس کا دعویٰ نبوت تھا، کیونکہ ابن خلدون کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی دوسری گھنونی حرکات کا علم اس کے مرنے کے بعد ہوا، اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ ختم نبوت پر اجماع ہے۔ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت۔ عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت کے چند حوالے ملاحظہ فرمائیں۔ حوالہ نمبر 1، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح فقہ الاکبر صفحہ نمبر 202 میں لکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا امت کے اجماع سے کافر ہے۔ حوالہ نمبر 2، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد صفحہ نمبر 123، بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا، اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں، پس اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔ حوالہ نمبر 3، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت پر امت کے اجماع کے بارے میں لکھتے ہیں کتاب روح المعانی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 39 پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جس پر کتاب قرآن ناطق ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوضاحت بیان کرتی ہے، اور تمام امت کو اس پر اجماع ہے، پس اس کے خلاف کا مدعی کافر ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے۔ حوالہ نمبر 4، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اس کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خلیفہ نے وقت کے علماء جو تابعین میں سے تھے ان کے فتویٰ سے اس کو قتل کروا دیا۔ قاضی صاحب اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اور بہت سے خلفاء سلاطین نے ان جیسے مدعیان نبوت کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، اور اس زمانے کے علماء نے ان سے اس فعل کے درست ہونے پر اجماع کیا ہے، اور جو شخص ایسے مدعیان نبوت کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن، حدیث اور اجماع امت کی بحث کا خلاصہ درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی 99 آیات سے ثابت ہے۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت 210 سے زائد احادیث سے ثابت ہے۔ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت تواتر سے ثابت ہے۔ نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کے اجماع اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 5، مسئلہ ختم نبوت پر امت کا سب سے پہلا اجماع منعقد ہوا۔ نمبر 6، عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔